چنانچہ کفار مکہ کے نمائندے بھی آ گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، اور ابو طالب نے کہا کہ آپ کی قوم کے لوگ کوئی بات کہنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا چچا آپ جس بات کو پسند فرمائیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں، فرمائیں۔ انہوں نے اپنی بات کہی تو حضور نے فرمایا میں تو ان سے صرف ایک بات یہ کہتا ہوں، اور یہ جو بات فرمائی بڑی اہم ہے، میں ان سے صرف ایک ایسے کلمے کی دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ اس کو مان لیں تو تدین لہم بہ العرب، پورے عرب ان کے ماتحت ہو جائیں گے، وتخضع لہم بہ العجم، اور اس کے ذریعے پورے عجمی ان کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے، یعنی عرب و عجم کی فرما روائی ان کو حاصل ہو جائے گی اور عرب و عجم پر ایک برتری ان کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ آپ نے اس زمانے میں فرمایا جب اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 1-2 درجن سے زیادہ نہیں ہوگی، خاندانی قریبی لوگوں اور دوستوں کے علاوہ مکہ مکرمہ سے باہر اسلام کے پیغام کو شاید ابھی بہت تھوڑے لوگ جانتے ہوں یا ممکن ہے کوئی نہ جانتا ہو۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ کے آخری دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کے وفود سے جا کر ملتے تھے، خاص طور پر حج کے لیے آنے والے قبائل کے پاس حضور دعوت لے کے جا رہے تھے، تو ہر قبیلے سے آپ فرماتے تھے کہ یہ کلمہ مان لو، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تدین لکم بہ العرب وتخضع لکم بہ العجم، عرب و عجم دونوں تمہارے زیر نگی ہو جائیں گے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے ارشادات اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اسلام کے مزاج میں پہلے دن سے ایک ایسا پیغام تھا، اسلام کے مزاج میں پہلے دن سے وہ عناصر موجود تھے جس میں زندگی کی مکمل تبدیلی، نظام معیشت و معاشرت کی مکمل اصلاح، فرد اور معاشرے کے ساتھ ساتھ حکومت کی مکمل اصلاح کا ایک پیغام حضور کے پیش نظر تھا۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد ایک نیا عنصر اسلام کی تعلیم میں داخل ہوا جس کے اثرات اور جس کی بنیادیں مکہ مکرمہ میں موجود نہیں تھیں۔ کچھ اور حضرات نے خاص طور پہ مغربی مستشرقین نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ یہ یک بیک بین الاقوامیت عرب کے اس چھوٹے سے ماحول میں کیسے پیدا ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو قبیلہ قریش کے ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے، قبیلہ قریش میں تو پھر بھی باہر کی آمد و رفت خاصی حد تک تھی، مدینے میں تو بہت زیادہ تعلقات بیرونی دنیا سے نہیں تھے، تو یہ بین الاقوامیت حضور کے پیغام اور مزاج میں کیسے پیدا ہوئی؟ ایک تو یقیناً بین الاقوامی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، پہلے دن سے پوری کائنات انسانیت سے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، پوری انسانیت سے خطاب تو پہلے دن سے ہے۔ مکہ مکرمہ کی ابتدائی صورتوں میں، بالکل آغاز کی صورتوں میں یا ایھا الناس سے خطاب ہے، جس سے پوری انسانیت کا بیک وقت مخاطب ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان اور آپ کی ذات گرامی ایک ایسا بین الاقوامی مزاج اور کردار رکھتے تھے کہ جو عرب میں بہت کم لوگوں کو حاصل تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب قصی، جنہوں نے مکہ مکرمہ کی شہری ریاست قائم کی، ان کے تعلقات اپنے زمانے کے کئی حکمرانوں اور فرمانرواؤں سے تھے۔ ان کو قیصر روم کے دربار میں بھی تعارف حاصل تھا، ان کے تعلقات یمن کے حکمرانوں سے بھی تھے، اور قصی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قبیلہ قریش کی تجارت کو مختلف علاقوں میں منظم اور مرتب کیا، اور ان کی وجہ سے قریش کا تعارف بقیہ دنیا کے بہت سے حصوں میں ہوا۔ قصی کو جب مکے پر قبضہ کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے وہاں ایک شہری ریاست قائم کی۔ اس شہری ریاست کا تذکرہ مغربی مصنفین نہیں کرتے۔ مغربی مصنفین جب سٹی اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو صرف یونان کی بات کرتے ہیں، ایتھینز اور اسپارٹا کی بات کرتے ہیں یا روما کی بات کرتے ہیں۔ مکے کی شہری ریاست کا مغربی مصنفین اکثر تذکرہ نہیں کرتے، لیکن جناب قصی کے ہاتھوں قائم ہونے والی یہ ریاست کئی سو سال جاری رہی۔ اس ریاست میں قصی نے پہلے 10 شعبے قائم کیے جو قریش کے 10 قبائل میں تقسیم تھے۔
پھر وقت کے ساتھ ساتھ مزید شعبے قائم کیے گئے جو مختلف قبائل میں تقسیم کیے گئے، اور ہر قبیلے کا سربراہ خاندانی طور پر، وراثتی طور پر اس عہدے کا حامل بھی ہوتا تھا جو اس خاص قبیلے کا عہدہ تھا۔ جناب صدیق اکبر کے خاندان میں عدالتی ذمہ داری تھی، اور خاص طور پہ فوجداری عدالت کی ذمہ داری کہ اگر کوئی شخص قتل ہو جائے یا زخمی کر دیا جائے تو اس کی دیت اور تاوان بلڈ منی ادا کرنے کا فیصلہ جناب صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے خاندان میں سفارت کا عہدہ تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر خارجہ کا عہدہ، کہ دوسرے قبائل سے معاملہ اور گفتگو کرتے وقت جب قریش کی طرف سے بات ہوتی تھی تو حضرت عمر فاروق کو یا ان کے خاندان کے بزرگوں کو بھیجا جاتا تھا۔ اسی طرح سے مختلف خاندانوں میں مختلف عہدے قائم تھے۔ بنی عبد الدار جو عرب کا ایک بڑا مشہور قبیلہ تھا، وہ بیت اللہ کا متولی تھا، اور بیت اللہ کی چابی بنی عبد الدار کے سربراہ کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی۔ اور یہ بات بڑی دلچسپ حیرت انگیز ہے کہ جناب قصی کا قائم کیا ہوا یہ عہدہ آج تک موجود ہے۔ آج بھی اس وقت 1427 میں بنو عبد الدار ہی کے ایک سردار کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی ہوتی ہے، اور مکہ مکرمہ اور حجاز کا کوئی حکمراں چھوٹا یا بڑا آج تک اس خاندان سے چابی واپس لینے کی اور بیت اللہ کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایسا کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی دعوت دے رہے تھے تو اس وقت اس خاندان کے سردار تھے عثمان ابن طلحہ الشیبی، جو اپنے دادا کے نام سے یا باپ کے نام سے شیبی کہلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا فیصلہ فرما چکے تھے، کفار مکہ کی طرف سے دشمنی اپنی انتہا پر تھی۔ حضور کا جی چاہا کہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے عبادت کریں اور بیت اللہ کو الوداع کہیں۔ ایک دن ہجرت سے کتنا پہلے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن چند روز یا چند ہفتے پہلے حضور نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ تم اگر میرے لیے بیت اللہ کے دروازہ کھول دو تو میں تمہارا شکر گزار ہوں گا۔ عثمان ابن طلحہ نے بہت تمسخر اور استہزاء سے کہا کہ تمہارے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولوں گا، یہ کہہ کے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ اس کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ عثمان ابن طلحہ نے کہا وہ دن پھر قریش تو سارے مر گئے ہوں گے جب تمہارے ہاتھ میں چابی آئے گی، قریش تو ذلیل ہو گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا وہ دن قریش کی ذلت کا نہیں، قریش کی عزت کا دن ہوگا۔ وہ دن قریش کی ذلت کا نہیں، عزت کا دن ہوگا جب میں اس چابی کو اپنے ہاتھ میں لوں گا۔ اس کے بعد حضور ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، بیت اللہ میں الوداعی داخلے کا موقع نہیں ملا۔ جب فتح مکہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے اور آپ نے سب کو معاف کر دیا، تو پھر آپ بیت اللہ میں تشریف لے جانے کے ارادے سے کھڑے ہوئے، عثمان بن طلحہ کو بلایا، انہوں نے چابی سے دروازہ کھول دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، عبادت کی اور جو بھی اس کی تفصیلات الگ ہیں۔ وہاں سے واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں چابی تھی، لوگ نیچے کھڑے ہوئے تھے انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے۔ حضور نے عثمان بن طلحہ سے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ میں کہا جی یاد ہے۔ کہ میں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یاد دلایا کہ آپ نے یہ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا آج کا دن قریش کی عزت کے آغاز کا دن ہے۔ اس وقت جناب عباس حضور کے چچا نے کہا یا رسول اللہ یہ چابی آج ہمیں دے دیجئے، ہمارے خاندان میں رہے گی۔ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے۔ اور بھی کئی صحابہ نے خواہش ظاہر کی۔ آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، وہ چابی ان کو دی اور کہا کہ تم اس کو رکھو، وَتَبْقَى فِيكُمْ خَالِدَةً طَالِدَةً لَا يَأْخُذُهَا مِنكُمْ إِلَّا ظَالِمٌ۔ اس چابی کو تم رکھو، یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، کوئی تم سے نہیں لے گا، اگر کوئی تم سے لینا چاہے گا تو وہ ظالم ہوگا، صرف کوئی ظالم تم سے لے سکے گا اور کوئی نہیں لے گا۔ اب کوئی شخص بھی زبان رسالت مآب سے ظالم نہیں بننا چاہتا تھا، بڑے سے بڑے حکمران میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ حضور کی زبان سے اپنے لیے ظالم کا لقب اختیار کر لے۔ اس لیے آج تک وہ چابی اسی خاندان کے ہاتھ میں ہے۔ اور میں نے یہ منظر دیکھا ہے
25 جنوری 1981 کو اسلامی سربراہ کانفرنس تھی، وہیں بیت اللہ میں اس کا افتتاح ہوا، اور افتتاحی اجلاس عشاء کی نماز کے بعد کوئی 10:30 بجے ختم ہوا۔ اس وقت یہ تجویز کیا گیا کہ تمام مسلم سربراہان بیت اللہ میں داخل ہوں، اور تقریباً 57 سربراہان کھڑے ہیں انتظار میں، ابھی وہ آئے نہیں ہیں۔ وہ اس وقت بہت معمر بزرگ تھے، مجھے ان کا اسم گرامی یاد نہیں کہ کیا ان کا نام تھا اس وقت۔ وہ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے اپنے دستے مبارک سے بیت اللہ کی چابی سے دروازہ کھولا، دروازے پر کرسی ان کا ویل چیئر رکھی، اس پر بیٹھے رہے، اور وہ ایک ایک شخص کو اندر جانے کی اجازت دیتے رہے، ایک ایک شخص ان کی اجازت سے باہر آتا رہا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ وہ موجود نہیں تھے یا کسی وجہ سے نہیں آ سکے، تو انہوں نے اپنے خاندان کے کسی اور کو بھیجا۔ بعض اوقات یہ بھی سنا ہے کہ کوئی بچہ اس خاندان کا آیا، چابی اس نے کھولی تو دروازہ کھولا گیا، اس کے علاوہ دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ یہ بات محض تاریخی اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک اور تصور بھی ہے، اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا خیال ہے، ممکن ہے صحیح ہو، بظاہر صحیح معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں شہری ریاست قائم فرمائی، تو آپ کی قائم کردہ شہری ریاست دراصل مکہ مکرمہ کی حکومت ان ایگزائل تھی جو مدینے میں قائم کی گئی، اس لیے کہ آپ نے انہی صحابہ کرام کو وہی عہدے وہاں دیے جو مدینہ منورہ، جو مکہ مکرمہ میں ان کے خاندانوں کو حاصل تھے۔ قاضی کا منصب حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل تھا، بینونی قبائل سے بات کرنے کی ذمہ داری سیدنا عمر فاروق کے سپرد ہوئی کئی مرتبہ، اور بقیہ معاملات میں جو صحابہ جن قبائل کے موجود تھے وہ ذمہ داریاں انہوں نے انجام دی۔ جناب قصی کے بعد جنہوں نے یہ ادارے بنائے تھے، بڑی مشہور شخصیت جو بین الاقوامی مقام رکھتے تھے، وہ جناب ہاشم ابن عبد المطلب تھے، جناب ہاشم ابن عبد مناف تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کے والد، آپ کے پردادا۔ جناب ہاشم اس اعتبار سے بڑے نمایاں ہیں کہ نہ صرف پورے جزیرہ عرب میں غیر معمولی احترام کے حامل تھے، بلکہ قیصر روم کے دربار میں براہ راست ان کو شناسائی تھی، اور قیصر روم ان کی شخصیت سے متاثر تھا۔ جب وہ تجارت کا قافلہ لے کر شام جایا کرتے تھے اور قیصر روم شام میں ہوتا تھا تو ملاقات کے لیے بلایا کرتا تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ بعض معاملات میں ان کی رائے لیا کرتا تھا۔ ان کی ذہانت اور سمجھ بوجھ کی وجہ سے ان کو اس قابل سمجھتا تھا کہ ان سے مشورہ کر سکے اور ان کی رائے لے سکے۔ جناب ہاشم نے قریش کے قبیلے کے لیے بہت سی مراعات حاصل کی۔ سلطنت روما میں اس قبیلے کو مراعات حاصل تھیں، یمن میں جو کالونیز ایرانیوں کی تھیں وہاں ان کو مراعات حاصل تھیں، اسی طرح سے آس پاس کی دوسری ریاستوں میں حبشہ میں ان کو مراعات حاصل تھیں۔ یہ سارے کارنامے، یہ ساری سہولتیں جناب ہاشم کے ذاتی اثر رسوخ کی وجہ سے قبیلہ قریش کو حاصل ہوئیں۔ جب قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ